السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارا ڈیلی ولاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، مگر چند گھریلو وجوہات کی بنا پر بڑے بھائی کی طبیعت کی ناسازی کی بنا پر میں ریگولر 1-2 دن میرا گیپ ہو گیا، نہیں بنا پائی، اس کے لیے معذرت۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کی تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ایک چھوٹی سی التماس، چھوٹی سی دعا ہے جو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب پوری کوشش ہوگی کہ ریگولر قرآن پاک کی تلاوت میں ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے بلاگ پیش کروں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سب سے پہلے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ دکھا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ اللہ پاک کی ہم نے اپنے کام کے آغاز سے پہلے ہی حمد و ثنا بیان کر دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمارے کام میں، ہمارے روزی رزق میں ضرور برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا 22واں پارہ وَمَن یقنت اور سورۃ الاحزاب شروع ہوئی بھی ہیں، تو ہم آگے اس کو پہنچاتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ علی کل شیء شہیدا۔ ترجمہ: عورتوں اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے، اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت درود بھیجا کرو اور کثرت سے سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں یہ بات مینشن ہو گئی ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی بھیجنے کا حکم ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے یہاں اس بات کا کہ اس سلام کا ذکر کہاں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے۔ تو یہ جو درود پاک ہے قرآن پاک میں آ گیا ہے، اس کی اتنی بڑی اہمیت، فضیلت، برکت ہے کہ اللہ پاک نے اس کو قرآن کا ایک حصہ بنا دیا ہے، قرآن کی تحریر کا ایک حصہ بنا دیا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر۔ تو اے ایمان والوں، یہاں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں، یا اے لوگوں نے ایمان والے جن کے عقائد، جو عقیدے کے پکے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور کثرت سے سلام بھیجا کرو۔
تو یہاں یہ بات مینشن ہو گئی، یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے سوالات میں دماغوں میں یہ سوال آتا ہے کہ سلام کا ذکر کہاں ہے؟ تو یہاں آ چکا ہے الحمدللہ، آپ نے پڑھ لیا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دے تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ جی ہاں، یہاں ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو لوگ بغیر کسی وجوہات کی بنا پر مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، اور وہ کام جو انہوں نے نہیں کیے شریعت غیر شرعی وہ ان پر الزام کی صورت میں لگاتے ہیں، تو سراسر انہوں نے اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ سوار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئر طور پر فرما دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہ پر چادر لٹکا کر یعنی گھونگھٹ نکال دیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت ہے، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے، اور جو تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدیل نہ پاؤ گے۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِیبًا۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ اس میں ابد الاباد رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔
یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں، کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، مومنو تم ان لوگوں جیسا نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہماری سورۃ الاحزاب کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ سبا کا آغاز ہوگا۔ سورۃ السبا ہے مکی سورت، اس میں آیت جو ہے وہ 54 ہے اور رکوع جو ہے وہ 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے،
اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ کہہ دو کہ کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ یہاں میں اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ کل حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔